صحابہ کے جیسا ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں بیوقوف یہ منافقین ہیں، ولکن لا یعلمون، انہیں خبر نہیں، حقیقت میں بیوقوف یہ منافقین ہیں. صحابہ کے ایمان کو بھی اللہ نے بیان کیا، صحابہ کے اعمال کو بھی اللہ نے بیان کیا، صحابہ کے درجات کو بھی اللہ نے بیان کیا، صحابہ کے لیے مغفرت کا اعلان بھی اللہ نے بیان کیا. سب کچھ اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر صحابہ کے بارے میں بیان کر دیا ہے. تو صحابہ ہماری ہر حدیث آخر میں کہاں آتی ہے؟ صحابہ تک آتی ہے کہ بھئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صدیق اکبر سے سنا، حضرت عمر ابن خطاب سے سنا، عثمان غنی سے سنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا. جتنے بھی احادیث آپ دیکھیں گے وہ حدیث جو آخری اینڈ ہوگی وہ صحابہ پہ ہوگی، اور اس صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہوگی. اگر کسی شخص کو صحابی کے بارے میں یہ گمان ہو جائے کہ صحابہ کا ایمان خدا نخواستہ مشکوک ہے تو یہ خدا نخواستہ پورا دین مشکوک ہو جائے گا، پورا دین مشکوک ہو جائے گا. اور میں نے بتایا صحابہ کا انتخاب وہ اللہ کرتا ہے. اللہ کیا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ علام الغیوب، وہ غیب کے علم کو جاننے والا ہے، وہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. تو خدا نخواستہ اللہ کے دلوں کے حال کو نہیں جانتا تھا تو یہ تو براہ راست اللہ پہ تنقید ہوگی. کیا اللہ دلوں کے حال کو نہیں جانتا تھا؟ کیا اللہ ان چیزوں سے باخبر نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کی جماعت اللہ نے خدا نخواستہ ایسے لوگوں کو بنایا جن کے ایمان کے اندر شک ہو؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ یہ تو براہ راست اللہ کی ذات پہ تنقید ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین ٹھیک طریقے سے ہم تک پہنچا تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، کہ جنہوں نے آپ کے ایک ایک قول کو محفوظ کیا، آپ کے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، آپ کے نماز پڑھنے کے طریقے کو محفوظ کیا. داڑھی کے اندر میں اور آپ کی داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں یہ میں اور آپ نہیں جانتے. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس وقت یہ بات ارشاد فرما رہے تھے آپ کے مبارک داڑھی میں 15 بال تھے. ایک اور صحابی فرماتے ہیں جس وقت حضور علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ کی مبارک داڑھی میں 17 بال سفید تھے. وہ آپ کی ایک ایک سفید بال کو گننے والے تھے، آپ کی ایک ایک ادا پر ان کی نظر تھی، آپ کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے والے تھے. تو صحابہ ایسی جماعت تھی کہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والی یہ جماعت تھی. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ میں ادا کر چکا، سارے لوگوں کے قرض کو میں ادا کر چکا، لیکن صدیق اکبر تیرے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے. یہ حضور سے سچی محبت کرنے والے تھے اور حضور کی اولاد سے بھی محبت کرنے والے تھے، حضور کی اولاد سے بھی محبت کرنے والے تھے. آپ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک بڑھیا حضور کی محبت میں اشعار گنگنا کے پڑھ رہی تھی. امیر المؤمنین دروازے کے باہر یہ اشعار سن رہے تھے. وہ شاعرہ تھی، وہ خاتون. اس عورت نے ہر شاعر کلام کے آخر میں اپنا نام لکھتا ہے اور اپنا نام اس کلام میں ضرور ڈالتا ہے. تو اس بڑھیا نے آخر میں ایک شعر کہا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کل قیامت کے دن میرا حشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کردہ. امیر المؤمنین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑھیا نکلی. کون؟ کا امیر المؤمنین. کا تفضل، خوش آمدید، ہمارے گھر کیسے آنا ہوا؟ امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوئے تو بجائے اونچی جگہ پہ بیٹھنے کے فرش پہ بیٹھے. اس بڑھیا خاتون نے کہا امیر المؤمنین آپ اوپر بیٹھ جائیں، آپ نیچے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کہا میں ایک وجہ سے بیٹھ رہا ہوں،
اور آپ میری ایک شرط مان لیں، وہ شرط مانیں گے تو پھر میں اونچی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کون سی شرط ہے امیر المؤمنین؟ کہ ابھی جو آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یہ اشعار میں اس گھر کے دروازے کے باہر سن رہا تھا، ان اشعار کے آخر میں آپ نے اپنا نام لیا اور کہا کہ کل قیامت کے دن میرا حشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا۔ اللہ سے دعا کی اپنے نام کے ساتھ عمر کے نام کا اضافہ کر دیں اور یوں کہیں کہ اے اللہ کل قیامت کے دن میرا اور عمر کا حشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دو۔ یہ محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے اور آپ کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ اگلے دن جب آپ کو لینے کے لیے آئے تو جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے قدم مبارک کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ ایک قدم لے رہے ہیں، وہ ایک قدم لے رہے، ایک ایک قدم کو گویا کہ گن رہے تھے۔ کسی نے حضور سے کہا کہ عثمان کو کیا ہو گیا، یہ آج کیا کر رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری نے مجھے اتنی خوشی دی ہے، اتنی خوشی دی ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے اور میں نے یہ دل میں یہ بات ٹھان لی ہے کہ آج آپ اپنے گھر سے ایک قدم لوں گے، میرے گھر تک جتنے قدم پڑیں گے عثمان ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کرے گا، ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام اللہ کے راہ میں آزاد کرے گا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کے آل سے محبت تھی۔ ان حضرات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب حضرات ان کے نام سے واقف ہیں، جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ حج کے سفر سے نکلے تو آپ پیدل نکلے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ تھے، راستے میں دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہے تو آپ اپنی سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد ان کے غلام نافع کہتے ہیں کہ میں نے پورے سفر میں عبداللہ بن عمر کو پہ سواری پہ نہیں دیکھا، اور صرف اس نیت سے کہ حضور علیہ السلام کا یہ نواسہ یہ پیدل سفر کر رہا ہے اور میں سواری پر سوار ہو جاؤں، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا۔ راستے میں ایک جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ کے مبارک پاؤں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے رومال سے اس مٹی کو پاؤں سے ہٹانے لگے، صاف کرنے لگے، کہنے لگے چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میں نے خود حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، جو حسین سے بغض رکھتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ۔ میں نے خود حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ سارے کے سارے صحابہ ہمارے ہیں، صحابہ کی آپس میں محبت ہے، صحابہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہے اور آپ کے ساتھ جو بھی صحابہ ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھو گے ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی آپس میں محبت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر امام گزرے ہیں، اور علماء نے بعض یہ لکھا کہ صحابہ کے بعد تابعین میں سب سے افضل ترین ہستی وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے آپ سے سوال کیا، اور سوال کیا کیا؟ روافظ ہر دور میں تھے۔ سوال یہ کیا کہ خدا نخواستہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، کیا وہ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ آپ نے جب یہ سوال سنا تو فوراً بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس جنگ میں حضور کے ساتھ لڑے ہوں گے، جس سواری پر سوار ہوں گے، جس گھوڑے پر سوار ہوں گے، اس گھوڑے کی ناک میں لگنے والی دھول وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت کی ہے۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہدایت والا بنا، ان کے ذریعے ہدایت کو کھلا۔ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم سکھائیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، وقہ من العذاب، اے اللہ ان کو عذاب سے بچائیے۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں صحابی کے بارے میں۔ ہمارا یقین ہے کہ حضور مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی ہر دعا اس زمین پر قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے جس صحابی کے لیے دعا مانگی وہ سب کے سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی، آپ نے ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے اور فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جس شخص نے ابو سفیان کے گھر کا دروازہ پکڑ لیا اسے امان ہے۔ میں اور آپ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، میں اور آپ اسلامی مملکت کے سب سے بڑے شہر میں رہتے ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی، اور کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ ایم جناح روڈ پر ایک پچھلے چند دن پہلے آپ حضرات نے دیکھا کہ ایک ہزاروں کا ایک مجمع ہے، اور ہزاروں کے مجمع کے اندر برسر مجمع اعلان ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ ہماری ان مقدس ہستیوں پر لعن طعن کی جاتی ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، انہیں برا بلا کہا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صحابہ کو مانیں، آپ نہیں مانتے آپ نہ مانیں، لیکن اگر ہماری ان مقدس ہستیوں کے خلاف برسر عام کھلم کھلا اگر یہ بدنامی کی جائے گی، اگر اس طرح کی گستاخی کی جائے گی تو ہم کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے، اور ہر محاذ پر ہر جگہ پر اپنی مقدس ہستیوں کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ پر ہم آگے آئیں گے۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں۔ فتاوی شامی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کافر کو کافر نہ کہے تو وہ انسان خود کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کفر کے بارے میں شک نہیں، یہ لوگ کافر ہیں، سب کو معلوم ہو چکا